مسئلہ کہ بد زبان جو بیوی ہوتی ہے، اب اس کے لیے حکم شرع کیا ہے، اور نکمے نکھٹو اور حرام خور شوہر کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یعنی ایک بیوی جو بد زبان ہو، انتہائی غلیظ ہو، اس کے لیے حکم شرع، اور ایک بیوی ٹھیک ہے مگر اس کا شوہر نکما ہے، ہڈ حرام ہے، نشئی ہے، اب اس سے عورت کیسے نجات حاصل کرے؟ تو پہلے میں یاد رکھو، قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی برکت سے بیوی کا جو خرچ ہوتا ہے وہ شوہر اپنے ذمے اٹھاتا ہے اقرار کے ساتھ۔ اس کو تمام وہ شرعی چیزیں گھر میں میسر کرتا ہو شوہر، جو اس کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے روٹی، اور حقوق زوجیت میسر ہو، اور پھر وہ بد زبان، بد چلن اور شوہر کی نافرمان ہو اور اس کے سمجھانے سے نہ سمجھے، تو قرآن پاک نے اس کا جو حل دیا، فرمایا پہلا حل جو دیا قرآن پاک نے کہ فرمایا اس کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح کا مطلب اس کو زبان سے سمجھایا جائے، احسن کلام کے ساتھ سمجھایا جائے، خوش اخلاقی کے ساتھ سمجھایا جائے، اور پھر بھی وہ نہ مانے، ضد کرے، ہٹ درمی کرے، تو فرمایا پھر مرد اس سے اپنا بستر الگ کر لے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، بستر الگ کر لے، اپنے بستر کو اس کے بستر سے الگ کرے۔ اس کے باوجود وہ نہ سمجھے، اگر وہ سمجھ جائے بستر الگ کرنے سے، وہ توبہ تائب ہو جائے، معافی مانگ لے، تو اس بندے کے لیے، شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ بلا حیل و حجت، بلا ہٹ درمی کے اس کو اپنائے، کھلے دل سے، کھلے دل کے ساتھ اس کو اپنا لے، اور وہ اس کے باوجود ٹھیک نہ ہو تو پھر انتہائی ناخوشگوار، تلخ اور تکلیف دے جو راستہ، پھر اس کا انتخاب ہے کہ وہ ایسی ناگواریوں سے بچنے کے لیے مزید، تو اس کا راستہ پھر اسلام نے طلاق اور خلا کا دیا ہے۔ آخری راستہ پھر اسلام نے یہ دیا ہے کہ مزید اس زندگی کو اجیرن یا کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے طلاق اور خلا کا راستہ ہے، یا شوہر اس کو آزاد کر دے طلاق سے، یا وہ عورت خلا لے لے۔ جو لوگ ہڈ حرام، نکمے، مفت خور اور ٹکے کی کمائی نہیں کرنی، نشہ کر لیا اور بیوی کمائی اور وہ سارا کرے، اس کے لیے، اور وہ طلاق بھی نہیں دیتا، یہ مسائل ہیں باقاعدہ۔ وہ طلاق بھی نہیں دیتے، وہ مانگتی ہے، دیتے بھی نہیں، اور کما کے بھی نہیں دیتے، اور وہ جو مرضی کرے۔ پہلی بات تو ایسے مرد کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوس ہے۔ جب اس صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس وہ ہے جس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور قیامت تک لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی وہ مرد حضرات جو کرنا کچھ نہیں، بیوی کی کمائی پہ پڑ رہے ہیں بس، اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ نان و نفقہ بھی نہیں دیتا تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو خلا کی صورت میں اس کو اسے آزاد کروائے۔ یعنی وہ عورت نان و نفقہ کی بنیاد پر، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں باقاعدہ طور پہ وکالتاً اور رسالتاً، یعنی خود پیش ہو کر وکیل کے ذریعے سے وہ طلب کرتی ہے کہ دعویٰ دائر کرے کہ میرا نان و نفقہ مجھے، وہ نان و نفقہ کی بنیاد پہ خلا ہوگا، اس پہ تحریر کرے کہ میرے ساتھ میرا شوہر یہ کرتا ہے، اور عدالت باقاعدہ طور پہ پھر اس کو بلائے یہ مسئلہ، اور پھر وہ جو ہے عدالت جو شوہر جو اس کے پورے نہیں کر رہا، تو وہ اس بات پر آمادہ کرے اس کو کہ تو اس کو آزاد کر، اس کی اپنی بیوی کو آزاد کر، جبکہ تو اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ تو ایسے شوہر سے اسلام نے
قرآن پاک نے جو خلا کا راستہ عورت کے لیے رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے، خلا عورت کے لیے ہے کہ وہ ایک شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کی بڑی سادہ صورتیں کہ حق مار اگر نہیں لیا معاف کر دے، لے لیا ہے اس کو دے دے، اور اسے کہے بھی کچھ اور لینا ہے لے، میری جان چھوڑ، میں تجھ سے آزادی چاہتی ہوں، اب تو بتا کس شرط پہ مجھے آزاد کرے گا، طلاق کے ساتھ۔ یہ اسی کو خلا کہتے ہیں کہ عورت طلب کرے اور وہ کچھ لے دے کے جان چھوٹتی ہے، شوہر کو اسی شرط سے کہتا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، یہ شرائط ہے، تو وہ ان شرائط سے اس بندے سے جان چھڑوا سکتی ہے۔ یہ تکلیف دہ ضرور ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ ترین چیز ہے وہ طلاق ہے، اللہ کے ہاں ہے ناپسندیدہ، مگر اس کو جائز قرار دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔